اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بیٹا ہماری گفتگو صرف سادہ میں ماشاءاللہ اس کتاب کی جو سیٹنگ ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ پرانی کتابوں سے ذرا مختلف ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے میں میرے خیال میں اس کتاب کا طریقہ اچھا ہے، کیونکہ کہیں پر آپ کو جو ہے کہ یہ نقشہ بنا کے دکھاتا ہے اور یہ آسان زبان میں اپنے مطالب کو پیش کرتا ہے۔ تو آج آپ جو چیز پڑھیں گے وہ چیز یہ ہے کہ کلمے کے اقسام تو آپ پڑھ چکے، ٹھیک ہے، جامد و مشتق بھی آپ پڑھ چکے، اور آج آپ پڑھیں گے وزن اور وزن کے قواعد۔ کیا بیٹا؟ وزن اور وزن کے قواعد۔ وزن کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ۔ پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی لفظ کے اصلی زائد حرف کے پہچاننے کا طریقہ کار۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ وزن کرتے ہیں تو ترازو میں ایک طرف سامان رکھتے ہیں، دوسری طرف کیا رکھتے ہیں؟ وزن، وہ پیمانہ۔ آدھا کلو رکھتے ہیں، 1 کلو رکھتے ہیں، 2 کلو رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حروف اصلی اور زائد کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ ہے فا عین لام۔ کیا؟ فا عین لام، اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے نمبر پہ فا، دوسرے نمبر پہ عین، تیسرے نمبر پر لام۔ جو بھی عربی کا لفظ آپ کو درپیش ہو، جو بھی عربی کا لفظ درپیش ہو، اگر وہ 3 حرف والا ہے تو اس کے پہلے حرف کے نیچے آپ فے کو رکھیں، دوسرے کے نیچے عین کو، تیسرے کے نیچے لام کو۔ مثلا ضرب، آپ نے اس کے نیچے رکھا فعل، تو آپ کہیں گے ضاد فاء الفعل ہے، ٹھیک ہے، را عین الفعل ہے، اور با جو ہے کیا ہے وہ لام الفعل ہے۔ بات واضح ہوگی؟ دوسری بات کہ آپ فا کو حرکت کون سی دیں گے، عین کو حرکت کون سی دیں گے، لام کو حرکت کون سی دیں گے؟ کہتے ہیں جس کلمے کو پہچاننا چاہتے ہیں جو ان کی حرکات ہیں وہی حرکت فا عین لام پر رکھیں گے۔ مثلا ضرب، ضاد پر زبر ہے تو فا پر بھی زبر دینی ہوگی، را پر زبر ہے ٹھیک تو عین پر بھی زبر دینی ہوگی، با پر زبر ہے تو لام پر بھی زبر دینی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں شروف، شین پر زبر ہے تو فا پر زبر دینی پڑے گی، را پر ضمہ ہے تو عین پر بھی ضمہ دینا پڑے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اگر کسی کلمے میں کچھ قواعد کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئی ہو، حروف کی تبدیلی آئی ہو، ٹھیک ہے، تو وزن میں بھی حروف کی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کہتے نہیں، وزن میں اس تبدیل شدہ لفظ کی ہم اصلیت کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے قال کس کے وزن پر ہے؟ کیا؟ قال۔ اب قال میں کاف پر کیا ہے؟ زبر، الف پر تو زیر زبر پیش آ ہی نہیں سکتا، پھر لام پر زبر ہے۔ اب آپ اس کا جب وزن بنائیں گے تو کہیں گے قال بر وزن فعل۔ آپ کہیں گے کہ الف عین کے مقابلے میں ہے، الف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو عین پر بھی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہیں گے قال کی اصلیت کیا تھی؟ قول، اصل میں فتح تھی تو اب وہ واو کے مقابلے میں جو حرف آئے گا اس پر بھی فتح ہوگی۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہم کلمے کو ثلاثی بنانا چاہیں تو اس کے آخر میں 1 لام ہوگا، رباعی بنانا چاہیں تو 2 لام، خماسی بنانا چاہیں تو 3 لام۔ وہ سرمیر میں بھی آپ پڑھ کر آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہمیں یقین ہے کہ جو کلمہ میرے سامنے اس میں 1 حرف زائد ہے تو کہتے پھر اس حرف زائد کی 2 صورتیں ہیں، یا وہ اصلی حروف جیسا ہے یا اصلی حروف جیسا نہیں ہے۔ اگر اصلی حروف جیسا ہے
تو وزن میں بھی ہم اسی اصل حرف کو ڈبل کر دیں گے. جیسے آپ کے سامنے کلمہ گیا صرف، کیا گیا؟ یہ مجھے یقین ہے کہ صاد اصلی ہے، ایک را اصلی ہے، ایک را زائد ہے، لیکن زائد اور اصلی دونوں ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے، تو را کو را میں ہم نے ادغام کر دیا. اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پہلی را اصلی ہے یا دوسری را اصلی، تو ہم کہیں گے صرف بروزن فعل، عین کو بھی ہم نے ڈبل کر دیا. بات واضح ہوگی؟ اچھا، اگر وہ کلمہ جس کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں اس میں زائد حرف ان حروف جیسا نہیں ہے، مثلا ضرب کو باب مفعلہ میں لے جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ضارب، زاد وہی ہے، را بھی وہی ہے، با بھی وہی ہے، اس میں الف زائد ہے. الف نہ زاد جیسا ہے، نہ را جیسا ہے، نہ با جیسا ہے، تو ہم کہیں گے ضارب بروزن فعل. بات واضح ہوگی؟ اس میں ہم کوئی تشدید، کوئی ڈبلنگ والی چیز نہیں لے آئیں گے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کلمے کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں اس سے کچھ حروف گر گئے ہیں تو وزن میں گرے گے یا نہیں؟ کہتے ہیں وزن میں بھی گر جائیں گے. مثلا قال یقول سے امر حاضر ہوگا قل. میں آپ کو کہوں قل کس وزن پر ہے، آپ کہیں گے قل بروزن فل. قل کس کے وزن پر ہے؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ قل کا عین الفعل واو تھا، وہ واو قاعدہ اعلال یعنی حرف علت والے قانون کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ اصل میں تھا اقبل. جب لام کو ہم نے ساکن کیا، ٹھیک ہے، تو واو کا ضمہ بھی نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. جب قاف پر ضمہ آ گیا تو حمزے کی ضرورت نہیں پڑی، حمزے کو بھی ہم نے ہٹا دیا. اور واو بھی ساکن، لام بھی ساکن، تو واو حرف علت تھا، ہم نے اس کو گرا دیا. ٹھیک ہے، تو اب نتیجے میں قاف فاعل الفعل ہے اور لام لام الفعل ہے، عین الفعل گر گیا تو ہم اس کے وزن میں بھی وہ عین الفعل کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے، یا ماضی کی جب آپ گردان کرتے ہیں قال، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا. قلنا میں بھی کیا ہے؟ واو گر گیا. اب اس سے 14ویں سیغے تک یہ واو گرتا رہے گا، قلتا، قلتما، قلتو، تو ہم کہیں گے قلنا بروزن فلنا. فعلنا نہیں کہیں گے، فلنا کہیں گے. بات واضح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزن و قواعد آن، وزن اور اس کے قانون و قاعدے. برائے ان کے حروف اصلی کلمے از حروف زائد و مشخص شود. برائے ان کے اس لحاظ سے کہ ہم اصلی حروف کو زائد حروف سے مشخص کریں، پہچان سکیں. سے حرف تو 3 حرف فے عین لام کو کا ترجمہ میں نے را سے کیا، بے ترتیب کے ساتھ، یعنی پہلے نمبر پہ فا، دوسرے نمبر عین، تیسرے نمبر پہ لام. بجائے حروف اصلی بکارمی برند، ان 3 حرف کو اصلی حروف کی جگہ پر بیکار یعنی استعمال کرتے ہیں، رکھتے ہیں. مثلا می گویند، مثلا صرفی کہتے ہیں کتب بروزن فعل. کتب کس کے وزن پر ہے؟ فعل. علم بروزن فعل. و ہمین طور شروفہ بروزن فعول. ٹھیک. در ساختن وزن کلمات قواعد زیر، وزن الفاظ کے وزن بنانے میں قواعد زیر نیچے والے قوانین کا باید رعایت شود، ضروری ہے کہ رعایت کی جائے. اگر ان قوانین کو آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کسی کلمے کا وزن نہیں بنا پائیں گے. دیوار بنانی ہے تو اس دیوار بنانے کے لیے ضروری کہ اینٹ بھی صحیح ہو، سیمنٹ بھی صحیح ہو، اور جو کام کرنے والے وہ بھی ڈوری باندھ کے کام کرے تاکہ دیوار آگے پیچھے ٹیڑھی نہ ہو. پہلا قانون، در مقابل حروف اصلی جس لفظ کو بھی پہچاننا چاہتے ہیں اس کے اصلی حروف کے مقابلے میں ترتیب کے ساتھ فے عین لام قرار میں گرد، فے عین لام بیٹھتی ہیں یا ان کو رکھا جاتا ہے.
و اگر کلمہ ای بیش از سے حرف اصلی داشتے باشد، اور اگر کسی کلمے کے اصلی حروف 3 سے زیادہ ہوں، لام وزن تکرار می شود، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لام الفعل کا تکرار ہوتا ہے، یعنی پھر دوسری لام بھی آ جائے گی۔ بنابراین اس لام الفعل والی بات کی وجہ سے وزن ثلاثی دار، یہ ایک لام، ثلاثی کے وزن میں کتنے لام ہوتے ہیں؟ ایک۔ وہ وزن رباعی دار 2 لام، رباعی کے وزن میں 2 لام۔ وہ وزن خماسی دار سے لام، اور خماسی میں کتنے لام؟ 3 لام۔ خواہد بود ہوں گے، مثلا سأل بر وزن فعل، سأل 3 حرفی ہے تو اس میں لام الفعل وزن میں 1 مرتبہ آئے گا۔ پھر درہم بر وزن فعلل، درہم میں اگرچہ کوئی بھی حرف ڈبلنگ نہیں ہے لیکن رباعی ہے تو اس کے وزن میں لام 2 مرتبہ آئے گا۔ اور سفرجل بر وزن فعلل، کتنے لام ہو گئے؟ 3 لام ہو گئے، تو یہ خماسی ہے۔ فے عین لام تو وہی رہیں گے، لام بڑھتا جائے گا۔ فرض کریں اگر سداسی ہوتا، ہے نہیں، اگر سداسی ہوتا تو لام پھر 4 مرتبہ، اگر 7 حرفی ہوتا تو لام کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ، اگر 8 ہوتا تو لام کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ فے عین لام نہیں بڑھیں گے، لام الفعل کو بڑھاتے جائیں گے۔ اگر در کلمہ ای حرف زائد بود، اگر کسی کلمے میں حرف زائد ہو، چنانچہ حرف زائد، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، چنانچہ جیسا کہ حرف زائد تکرار حرف اصلی باشد، حرف زائد وہی اصلی حرف کا تکرار ہے، یعنی اصلی حرف جیسا ہے، جیسے سلم، اسے میں ہمیں یقین ہے کہ 1 لام زائد ہے لیکن وہ لام اصلی حرف جیسی ہے۔ جلبب، ہمیں یقین ہے کہ جلبب میں بھی 1 با زائد ہے لیکن یہ پہچان نہیں پاتے کہ پہلی با زائد ہے یا دوسری با زائد ہے۔ در وزن نیز، وزن میں بھی حرفی کے مقابلے حرف تکرار شدہ قرار میں گیرت، وہ حرف جو تکرار شدہ حرف کے مقابلے میں آمنے سامنے آتا ہے، تکرار میں شود، پھر اس اصلی حرف کو بھی ہم کیا کریں گے؟ دہرائیں گے۔ مثلا سلم بر وزن فعل، بیچ والے حرف میں 1 زائد ہے تو وزن میں بھی ہم بیچ والے میں جو ہے کیا ہے؟ دہرائیں گے۔ اور جو ہے جناب جلبب بر وزن فعلل، اب دونوں لام اصلی نہیں ہیں، 1 لام اصلی ہے 1 زائد ہے۔ وہ اگر چنین نہ بود، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی وہ زائد حرف اصلی حرف جیسا نہ ہو، خود زائد در وزن می آورند، تو پھر اسی زائد کو وزن میں بھی لے آتے ہیں۔ مثلا عالمن، بیٹا اس کے اصلی حروف کون سے ہیں غلام رضا؟ عین لام میم، الف زائد ہے، الف نہ عین جیسا ہے نہ لام جیسا ہے نہ میم جیسا ہے تو وزن میں بھی الف ہی آئے گا، یہ فاعلن کے وزن پہ ہوگا۔ معلوم میں کون سے زائد حروف ہیں جناب عباس علی شاہ؟ ہاں زائد، بیٹا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں زائد پوچھ رہا ہوں کون سے زائد حرف ہیں؟ واو، تو اس کے وزن میں بھی میم کو لے آئیں گے اور واو کو لے آئیں گے، کیونکہ میم عین جیسی بھی نہیں ہے، میم لام جیسی بھی نہیں ہے، آخری میم جیسی ہے لیکن آخری میم اور اس کے بیچ میں تو فاصلہ آیا نا، آخری میم ہمیں یقین ہے کہ لام الفعل ہے، پہلی میم تو لام الفعل نہیں ہو سکتی۔ بر وزن مفعول۔ تیسرا قاعدہ، حرکت ہر کدام از حروف وزن، وزن کے ہر حرف کی حرکت باید ضروری ہے، مانند حرکت ہمان حرفی باشد، اسی حرف جیسی حرکت ہو کہ در مقابل آن قرار میں گرد، جس کے مقابلے میں اصلی حرف کو رکھا جاتا ہے۔ ضرب میں ضاد کے مقابلے میں فا کو رکھا جائے گا، ضاد پر زبر ہے تو فا پر بھی کیا ہوگی؟ زبر ہوگی۔ بنابراین علمہ بر وزن فعل، علمہ کس کے وزن پر ہے؟ علمہ کے دوسرے حرف پر کسرہ ہے تو وزن کے بھی دوسرے حرف پر کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا۔ علیم بر وزن فعیل، اب فعیل وزن ہے، اصل لفظ علیم ہے تو علیم میں بھی جس پر فتح ہے فعیل میں بھی فتح، علیم میں بھی جس پر کسرہ ہے فعیل میں بھی کسرہ۔
علیم میں جو ساکن ہے فعیل میں بھی وہ ساکن ہے۔ اچھا علیم میں غلام رضا کون سا حرف ساکن ہے؟ شاباش۔ وعلوم بر وزن فعول، علوم میں دیکھیں عین پر بھی ضمہ ہے، لام پر بھی ضمہ ہے، تو وزن میں بھی ہم پہلے دونوں پر کیا دیں گے؟ ضمہ دیں گے۔ مگر ان کی ایک صورت میں بیٹا حرکت کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کون سی؟ بر اثر قواعد اعلال، اعلال کا مطلب یہ ہے حرف علت والے قواعد کے مطابق، وغیر ہی یا کہیں پر ادغام کی وجہ سے، کہیں پر حمزے کے قانون کی وجہ سے، کہ خواہد آمد، کہتے ہیں قواعد اعلال ان قریب آئیں گے، تغییر کر دے باشد اس کلمے کی حرکت میں تبدیلی آئی ہو، کہ در این صورت حرکت اصلی مراعات می شود، تبدیلی والی صورت میں جو ابھی حرکت ہے اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا، جو اصلی حرکت تھی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ مثلا می گویم، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قال بروزن فعل، اب یہ نہیں کہہ سکتے قال بروزن فعل، نہیں بھائی، قال اصل میں تو قول تھا نا، وہ تو قاعدہ اعلال کی وجہ سے واو کو الف میں تبدیل کر دیا آپ، زیرا دراصل قول بود است، اس لیے کہ قال اصل میں کیا تھا؟ قول تھا۔ اور نیز می گوئیم، اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں یمدو بروزن یفعل است، یمدو کس کے وزن پر ہے؟ حالانکہ یمدو بیٹا اصل میں ہے، یوں سمجھیں کہ یم دو دو، یم دو دو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یم دو تو جب ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن ادغام کے بعد تو ہم نے پہلی دال کا ضمہ ختم کر دیا، پھر اس کو دوسرے میں جو ہے کیا وہ ادغام کر دیا۔ یا یوں کہیں یم دو دو میں ہم نے پہلی دال کی حرکت ختم نہیں کی، اس دال کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، کس کو؟ میم کو، اصل میں تو میم ساکن تھا، ٹھیک، تو اب وزن میں ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، اصلی حرکت کو مد نظر رکھیں گے۔ وہ ہمین طور، اور اسی طریقے سے کیا مطلب؟ یمدد کا بیٹا اس میں فعل ہوگا مادن، کیا ہوگا؟ مادن، مادن میں الف ساکن ہے، اس کے بعد پہلا دال بھی ساکن ہے جو ادغام ہوا ہے، لیکن آپ کہیں گے مادن بروزن فاعلن، ہم کہیں گے مادن میں کوئی کسرہ ہے ہی نہیں، تو وزن میں کسرہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کہیں گے مادن اصل میں تھا ماددن، وہ تو پھر قانون کی وجہ سے مادن ہو گیا۔ اگر تھک جائیں تو بس کریں، نہیں تو میں اس پورے چیپٹر کو پڑھوں گا بیٹا۔ چلیں، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔